قرآن حکیم نے عورت کو ایک ایسا حق دیا ہے جو کسی اور مذہب میں ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ زمانہ قبل از اسلام کے جتنے مذاہب تھے، چاہے وہ یونانی ریاست کا ہو یا وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا ہندو مت ہو، کسی نے بھی عورت کو عزت کا حق نہیں دیا، احترام کا حق نہیں دیا، بلکہ تمام گناہوں کو عورت کی طرف منسوب کر دیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ عورت گناہ کا دروازہ ہے۔ بعض نے کہا عورت شیطان کی ایجنٹ ہے، لیکن اسلام نے کہا کہ عورت ہر حیثیت میں قابل احترام ہے اور قابل عزت ہے۔ اور یہ بات بھی اہل تاریخ سے واقفیت رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی، عورت بازار کا مال تھی، اور عورت وراثت میں منتقل ہوتی تھی۔ باپ کی بیویاں بیٹوں کو منتقل ہوتی تھیں اور بیٹے ان کے ساتھ جو سلوک چاہیں وہ کرتے تھے۔ اسلام نے عورت کو وراثت کا ہر حیثیت میں حق دیا، چاہے وہ ماں ہے تو وہ بیٹوں کے مال کی وارث ہے، بہن ہے تو بھائیوں کے مال کی وارث ہے، بیٹی ہے تو باپ کے مال کی وارث ہے، اور بیوی ہے تو اپنے خامند کے مال کی وارث ہے۔ یہ سارے مسائل سورہ النساء جو چوتھے پارے کے آخری ربع سے شروع ہوتی ہے اور چھٹے پارے میں جا کے ختم ہوتی ہے، اس کا ایک بڑا حصہ وہ خواتین کے حقوق پر مشتمل ہے، اور اس میں بطور خاص وراثت کا حق عورت کو دیا گیا۔ اب دنیا میں اسلام کو مورد الزام کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو حق نہیں دیا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والوں نے اور اسلام کے دعوے داروں نے عورت کو ان کا حق نہیں دیا۔ تو اس کا مجرم اسلام نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اسلام کو ماننے کا، قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے۔ یہ جرم ہمارا اپنا ہے، اور الزام جو ہے وہ اسلام کو دیا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں عورت کی ہر حیثیت میں، آپ دیکھ لیجئے سورہ نساء کا 2 رکوع آپ پڑھیے، اس میں ہر حیثیت میں عورت کے وراثت کے حق کو محفوظ کیا گیا، کہیں چھٹے حصے کی صورت میں، کہیں نصف کی صورت میں، کہیں اس کو ربع کی صورت میں، کہیں 8ویں حصے کی صورت میں، اور پھر آخر میں کہا گیا کہ یہ حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں اور یہ اللہ کی حدود ہیں، جو بھی اللہ کی حدود کو پامال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلت آمیز عذاب سے دوچار کرے گا۔ یہ خرابی ہماری ہے کہ ہم عورت کے مال اور اس کی دولت کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ہم اس کی شادی نہیں کرتے اس کی مرضی کے مطابق، اس کی خواہش کے مطابق، اور اس کی خواہش کو قطعاً نظر انداز کرتے ہوئے اس پر جبر کرتے ہوئے اس کا نکاح اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت میں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام نے اس کی کوئی گنجائش نہیں دی۔ بعض علاقوں میں عورت کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے، اور یہ رسم بد ہمارے معاشرے کے جو وڈیرے ہیں انہوں نے اس کو رواج دے رکھا ہے تاکہ ان کی جاگیر کسی اور کے پاس نہ چلی جائے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کو سمجھنے کے لیے مغرب کی طرف نہ دیکھیں، اس لیے کہ عورت نے مغرب کو حقوق نہیں دیے، مغرب نے عورت کو حقوق نہیں دیے، بلکہ اس کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دیا۔ وہ کام جو مرد کی ذمہ داری تھی وہ عورت کے ذمہ لگا دیا۔ کمانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن وہاں پہ مردوں سے زیادہ عورت کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، شاپنگ مالز میں کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اسلام نے عورت کو گھر میں بیٹھ کر باعزت انداز میں اس کی معاش کا انتظام
کیا ہے۔ خاتون کو، ہر خاتون کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن کی تعلیمات کا مطالعہ کرے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرے، احادیث کا مطالعہ کرے، تو اسے پتہ چلے گا کہ ہمیں اسلام نے کہاں سے اٹھایا اور کتنی بلندی تک پہنچا دیا، اور عزتوں سے ہمیں اسلام نے نواز دیا۔ آج عورت کاروباری مال بن گئی ہے، مارکیٹ کا مال بن گئی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی فروخت کے لیے عورت کو بطور اشتہار کام کرنا پڑ رہا ہے۔ سنجیدگی سے غور کرے اگر عورت، تو یہ اس کی عزت کا باعث نہیں ہے، یہ سارا معاملہ یہ اس کی رسوائی اور اس کی ذلت کا باعث ہے۔ عورت کے حقوق کا تحفظ اسلام پر عمل کرنے میں ہے۔ میں تمام اہل اسلام کو یہ گزارش کروں گا کہ عورت کے حقوق جو قرآن و سنت نے اسے دیے ہیں وہ اس کو بتائے جائیں، اور اس کو سمجھایا جائے کہ تمہاری عزت کا، تمہاری عفت کا، تمہاری عصمت کا اور تمہاری زندگی کا سب سے بڑا محافظ وہ اسلام ہے، اور اسلام سے نکل کر تم اپنی عزت بھی کھو دو گی اور اپنا وقار بھی کھو دو گی، یہاں تک کہ تمہیں ذلت کی زندگی اختیار کرنا پڑے گی۔ بازاروں میں جانا یہ تمہارا فرض نہیں ہے، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ذمہ داری مرد کی ہے، اور مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے، اس کا بوجھ عورت کے کندھوں پہ نہ ڈالے۔ اور اسلام کو بدنام کرنے کا جو سلسلہ مردوں نے خود اپنی بدعملی سے اختیار کر رکھا ہے، وہ اپنے عمل کو صحیح کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو تحفظ بھی دے سکتے ہیں، اور ان کو عزت بھی دے سکتے ہیں، ان کی عزت کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسلام کے راستے سے ہٹ گئی عورت تو پھر وہ بازاروں اور گلیوں میں رسوا ہوتی پھرے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔